ہم نے دیکھا کہ عرب بہار آئی، وہاں پر جہاں پر آمریت تھی، فوجوں کی حکمرانی تھی، جمہوریت کا پودا کاشت کیا گیا، چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی مہینوں کے اندر زمین کے پیٹ نے اس کو اگل کے پھینک دیا اور پھر سے واپس وہی معاملہ شروع ہو گیا۔ آپ نے پچھلی گفتگو میں تجزیہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس میں افواج کی ایک نفسیات بن چکی ہے۔ ہمارے جب یہ دستور بنا ہے، کہا جاتا ہے کہ جی پورے کے پورے ملک کے زعماء کا، رہنماؤں کا، قومی لیڈروں کا اجماع ہو گیا، سوشل کانٹریکٹ ہو گیا، کنسنسس ہو گیا دستور کے اوپر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس دستور میں بھی اس مسئلے کو پہلے ہمیں شعور کی سطح پر حل کرنا چاہیے تھا، پھر دستور میں بھلے ہم یہ لکھ بھی دیتے کہ بھئی حکمرانی کا حق تو صرف منتخب نمائندوں کو ہے، چونکہ اصل مسئلہ تو اپنی جگہ موجود تھا، اس اصل مسئلے پر بھی فکری سطح پر ڈسکشن نہیں ہوئی، لکھ دیا تو لکھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ نہیں، لیکن اس میں ہمارے پاس کوئی انتخاب ہی نہیں تھا نا۔ میں نے عرض کیا کہ پیچھے سے کوئی روایت موجود نہیں ہے، یعنی پیچھے سے اگر روایت موجود نہیں ہے تو آپ کس چیز کو لے کے چلیں گے؟ کوئی عمارت کی روایت، کوئی بادشاہت کی روایت، کوئی چیز ہونی چاہیے نا جس کے ساتھ وابستہ کر کے ریاست کا نظم قائم کر دیا جائے، ٹھیک، اور اس کے بعد نیچے پھر جمہوری ادارے قائم کرنے کا کام کیا جائے، جیسے کہ انگلستان میں ہوا ہے۔ تو وہ روایت تو باقی نہیں رہی۔ تو اب ہم صحرا میں کھڑے ہیں نا، میں نے جس کی مثال دی ہے کہ اب تو کپڑے اترے ہوئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے آپ نے اٹھا کے۔ تو اس میں پھر کوئی اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ آپ اس ترتیب کو الٹ دیں، لیکن ترتیب اگر الٹنی پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ جو ہمیں الٹنی پڑی یعنی ناگزیر طور پر، اس میں پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکلیں پھر باہر، پھر باقاعدہ ایک پورا نظم بنائیں کہ اب ہم نے اپنے لوگوں کی فکری تربیت کرنی ہے، یعنی پھر ان مباحث کو باقاعدہ موضوع بنایا جائے، ان پر لکھا جائے، ان پر بات کی جائے، ان پر سیاستدان بات کریں۔ میں نے کئی مرتبہ جن سیاستدانوں کے ساتھ ربط ضبط رہا ہے ان کو یہ ان کی خدمت میں عرض کرنے کی صحیح کی کہ آپ حضرات جس وقت اپنی پارٹیوں کی تنظیم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جا کے کیا ان کے اندر کوئی فکری تبدیلی یا فکری استحکام پیدا کرنے کی صحیح بھی کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ سیاسی جماعتیں اپنے منشور کے لحاظ سے بھی اور ان بنیادی مقدمات کے لحاظ سے بھی اگر یہ جمہوریت کو ایک مستحکم نظام کے طور پر پاکستان میں چلانا چاہتی ہیں تو نیچے جائیں۔ تو یہ ہمارے ہاں تو مقامی حکومتیں نہیں بننے دی جاتی، نیچے جانا تو ایک الگ بات ہے۔ پارٹیاں بھی اس طریقے سے کبھی منظم ہی نہیں ہوتی، یعنی ان میں تربیت گاہیں ہو رہی ہیں، وہ ایک فکر پر قائم ہیں، وہ اس فکر کی تبلیغ کر رہی ہیں، ان کے یونٹ موجود ہیں، ان کے کارکنوں کو ان مباحث کی تربیت دی جا رہی ہے۔ وہاں تو اس طرح کی کوئی چیز میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ اگر آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی چیز تو وہ جماعت اسلامی میں دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی پارٹی۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر ایک مفکر کی بنائی ہوئی ہے، بہت بڑی شخصیت کی بنائی ہوئی ہے، اور اس مفکر نے در حقیقت اپنے سامنے ایک سیاسی ہدف رکھا اور اس کے لحاظ سے ایک جماعت بنائی، تو تربیت کا بھی ایک پورا نظام بنایا۔ اب یہ کہ اس کا ہدف غلط تھا یا صحیح تھا، وہ نظام دینی دعوت کا نظام اس کے ساتھ وابستہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں، دونوں کو اکٹھا چلایا جا سکتا نہیں، وہ الگ بحث ہے، لیکن وہاں وہ نظم موجود ہے، نیچے تک موجود ہے، یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے یونٹ میں بھی وہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری باقی پارٹیوں کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ جب تک آپ فکری لحاظ سے، مجھے یاد ہے کہ جس وقت پیپلز پارٹی وجود میں آئی تھی تو اس وقت ایک دانشوروں کا اچھا حلقہ تھا جس نے یہ کام کیا، یعنی اس زمانے میں مثلا ڈاکٹر مبشر حسن تھے، مثلا معراج محمد خان تھے، مثال کے طور پر مولانا کوثر نیازی تھے، اسی طرح حنیف رامے صاحب تھے، اپنے اپنے طریقے سے۔ تو مجھے موقع ملا ہے اس کا کہ بات کروں، دیکھوں کس طرح کام کرتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی مقدمات تھے، وہ مقدمات اگرچہ سوشلزم نے اور اس وقت کے حالات نے پیدا کیے تھے، وہ ہماری زمین کے لحاظ سے، ہمارے آدرشوں کے لحاظ سے کتنے اجنبی تھے، میں اس پر نہیں تبصرہ کر رہا، لیکن اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا، نیچے ہوا کسی حد تک۔ تو سیاسی جماعتیں اس وقت پاکستان میں 3 قومی سطح کی بڑی جماعتیں ہیں، اسی طرح سے 2-3 جماعتیں وہ ہیں جو علاقائی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ ان سب جماعتوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو نظم یہاں قائم کرنا چاہتی ہیں، میں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں نے بادشاہت قائم کرنا چاہتی ہیں، تو اس کے بھی کوئی فکری مقدمات ہوں گے، اس کے بھی کوئی اصول ہوں گے، اس میں بھی کسی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کی ذہن بنائیں گے، تو ان کو آپ محکم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں چلیں گی، چل نہیں سکتی۔ تو اس طرح جمہوریت کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہیں، قانون کی حکمرانی کیا ہے، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، جو مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں قومی سطح پر ان کا باہمی ربط کیا ہے، ہمارا خطہ جس موقع کے اوپر واقع ہے اس میں ادھر اوپر چین ہے، ادھر روس ہے، امریکہ کے مفادات رہے ہیں، اس میں ہماری کیا نوعیت بنتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک ملک کو تقسیم کر کے اپنا ملک بنایا ہے، تو ایک خاص طرح کی تاریخی مخاصمت بھی موجود ہے۔ ان سب چیزوں کو کس طرح متعلق
کرنا ہے اس پورے نظام کے ساتھ، تو ہر پارٹی کا ایک نقطہ نظر ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی تربیت کرے۔ اصل میں کنسنسس اسی طرح بنتا ہے، ایسے تو نہیں ہے نا کہ ایک دن بیٹھ کے میں ایک تقریر کروں گا پوری قوم مان لے گی، آپ کریں گے پوری قوم مان لے گی۔ اس طریقے سے وہ چیزیں تنقیح سے گزرتی ہیں۔ ہمارے جیسے لوگ جو سیاسی نظم میں اس طرح کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ظاہر نقد کا کام کرتے ہیں، تنقید کا کام کرتے ہیں، اس سے بھی لوگ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں۔ تو یہ عمل ہمارے ہاں اس طریقے سے کبھی اس اہمیت کے ساتھ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہوا، آپ ساتھ ساتھ کریں نا، اگر یہ ساتھ ہوتا تو ایک آئین بن گیا تھا، آئین تو 54 میں بن گیا، 56 میں بن گیا، آئین تو اس کے بعد 62 میں، چلیے وہ جس نوعیت کا تھا وہ بھی بن گیا، 73 میں ہم موجودہ آئین جو خدا کا شکر ہے بنا اور ابھی تک چل رہا ہے۔ تو آئین ایک دستاویز ہے، لیکن آئین جن مقدمات پر قائم ہے ان کے لیے فکری کام کرنا یہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے اور یہ دانشوروں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک سیاسی جماعتیں 3 چیزوں کو اصول کے طور پر قبول نہیں کریں گی، ایک یہ کہ ان کی بنیاد، اگر وہ جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں تو ان کی بنیاد مقامی حکومتیں ہیں۔ اچھا، جمہوریت جہاں بھی آئے گی وہ مقامی حکومتوں کی سطح پر محکم جگہ پہ کھڑی ہوگی تو اوپر جائے گی۔ امریکہ میں یہ دیکھتے ہیں، ہر جگہ یہی ہوگا، آپ اس ترتیب کو الٹ ہی نہیں سکتے کسی طریقے سے، ورنہ جمہوریت بطور ایک نظم کے پاؤں نہیں جما سکتی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا نظم، یعنی سیاسی جماعت کا نظم کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ خود ایک ادارہ ہے، اس کو ایک ادارے کے طور پر لے کر چلایا جائے۔ یعنی میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ملک میں اگر اس کی کوئی مثال موجود ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت میں تو جماعت اسلامی ہے، اور بہت اچھی مثال ہے، سیکھا جا سکتا ہے اس سے بہت کچھ۔ تو ایک دوسری چیز یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں، یعنی انہوں نے مذہبی مقاصد کے لیے یا مذہبی اہداف کے لیے جب وہ سیاست میں بھی آئے تو اس نظام کو قائم رکھا ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اہداف کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں کچھ مذہبی چیزیں بھی زیر بحث آئیں گی، ان پر میں نے ابھی بات نہیں کی کہ ان میں بھی کتنا وضوح ہے، یعنی ان میں بھی اصل میں نعرے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے نکلتے ہیں، وہ زمین کے ساتھ تعلق کیسے قائم کرنا ہے۔ تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اداروں کے طور پر اپنی تنظیم کرنی چاہیے، نیچے سے اوپر تک ہر جگہ انتخابات ہوں، ان کا جو بھی آپ طریقہ اختیار کر لیں، اس میں قیادت نئی سے نئی پیدا ہوتی رہے، اچھی قیادت اوپر آتی رہے، قیادت کا ربط نیچے تک ہو، اور تربیت کا ایک پورا کا پورا نظام ہے جو اوپر سے نیچے تک چلتا رہے۔ یعنی لوگ وہ فکر کی تنقیح کا کام بھی کریں، یعنی میں اس پولیٹیکل تھاٹ کی بات کر رہا ہوں، وہ پولیٹیکل تھاٹ جس کے اوپر آپ سارا نظام چلا رہے ہیں، اگر وہی وجود پذیر نہیں ہوا اور آپ نے سنی سنائی باتیں ہیں جو کہہ دیں، کسی نے جمہوریت کا لفظ بول دیا، کسی نے آمریت کا لفظ بول دیا، کسی نے مارشل لا کا لفظ بول دیا، کسی نے آئین کا لفظ بول دیا، تو لفظ رہے نا، اس کا معنی کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ زمین پر آئی نہیں، وہ کارکن کے ذہن تک پہنچنی چاہیے۔ دوسری لازمی چیز یہ ہے، اور تیسری لازمی چیز کیا ہے؟ تیسری لازمی چیز یہ ہے کہ آپ کسی حال میں اگر آپ سیاست میں ہیں تو بندوق کے ساتھ کبھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی یہ آپ کے نزدیک حرمت کے اس درجے کی چیز ہو کہ یہ تو گویا محرمات کے ساتھ بدکاری کر لینے کے مترادف ہے۔ اس درجے میں جب تک آپ اس معاملے میں نہیں کھڑے ہوں گے، اس وقت تک آپ جمہوریت کا خواب نہیں دیکھ سکتے یا کسی جمہوری معاشرے کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری معاشرہ تو ہم اتنا ہی قبول کریں گے نا جتنا ہمارے دین کے اندر ہے، مسلمان کی حیثیت سے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر دین کیا ہے، دین کے مباحث کیا ہیں، دین کیا چاہتا ہے، جس پر ہم اس سے پہلے ایک پوری سیریز میں گفتگو کر چکے ہیں، ان کا بھی شعور ہر جگہ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے مقابل میں کھڑے ہوں گے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو ایک مسلمانوں کے معاشرے کے اندر آپ صرف اختلال اور انتشار پیدا کریں گے۔ یہاں جس نے کھڑا ہونا ہے یا وہ مذہب کے خلاف کھڑا ہوگا اور یا مذہب کو سمجھ کر کھڑا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اب بہت ہی فکر انگیز گفتگو آج آپ سے ہوئی۔